حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، آنے والی جمعرات شب برات ہے، بلکہ شب جمعہ ہوگی، وہ شب جمعہ بن جائے گی آنے والی۔ ایک تو شب جمعہ ملے گی ہم کو، اور شب برات۔ یہ رات بڑی فضیلت والی شب ہے۔ میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور قرآنی آیات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ یہ دونوں پیش کیا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم جو باتیں ذکر کرتے ہیں وہ قرآن اور احادیث شریفہ کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ اب یہاں بہت سارے میرے بھائی اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شب برات کے متعلق۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی کہتا، کوئی یہ کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مانتا بھی ہے حدیث کو مگر کمزور ضعیف ہے کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مانتا ضرور ہے، حضور نے ایک مرتبہ عمل کیا۔ الگ الگ مختلف انداز سے بہکانے بٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہو؟ من الجنۃ والناس کہا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسان بھی کیا کرتے ہیں؟ وسوسے ڈال دیتے ہیں، جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، کہ یہ وسوسے۔ جب آدمی اس مرحلے میں آ جاتا ہے تو اس کا یقین جب مضبوط نہیں ہوتا تو پھر اس کو نعمتیں وہ نہیں ملتی۔ یقین اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو مل جاتی ہے وہ نعمتیں۔ آپ اس یقین کے ساتھ شب برات میں یا شب قدر میں، شب معراج میں، اس یقین کے ساتھ جب آ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج خیرات بٹ رہی ہے، بڑا اہتمام ہے اور ملنا ہے، مجھے لینا ہے، آج میں لوں گا، بڑے پختگی کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ آئیں گے تو ضرور ملے گا۔ اس سے پہلے شیطان بھی لگے ہوئے تھے، جنوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، وہ الگ الگ انداز میں بہکاتے بٹکا رہے ہیں۔ کس چیز میں بٹکا رہے ہیں؟ شیطان آپ کو اس سے نہیں بہکاتا کہ آپ شراب پینے کے لیے جا رہے ہیں، ارے مت پینے جا بول کے نہیں بولتا انہیں، غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شیطان اس سے نہیں بھٹکاتا، بلکہ سیدھے راہ پر چل رہے ہیں تو وہاں بھٹکاتا انہیں، وہاں بہکاتا اور بھٹکاتا، طرح طرح کے انداز میں آتا ہے وہ شیطان، ذہن میں ڈال دیتا اور وہی ذہن دوسروں کے ذہنوں میں ذہنوں تک پہنچتے رہتا ہے۔ تو اس طرح ہم کو کیا کرتے ہیں، شب برات آنے سے پہلے واٹس ایپ پہ ہے، موبائل پر ہے، اور اس طرح شب معراج میں جیسا آتا ہے ویسے شب برات میں بھی آ جاتا ہے، ایسا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے عبادت سے۔ ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، اس میں روکنے کی جاتی ہے۔ امام شافعی اتنے بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ پورے احادیث شریفہ قرآن کو پڑھنے کے بعد آج کے موجودہ دور کے جو ہے مانتے ہیں امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کے طریقے کو ماننے کے بعد ان کی بات کو بھی رد کرتے ہیں۔ کتاب الام میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ دعا کی قبولیت کے کون کون سے دن ہیں، کون کون سے راتیں ہیں، وہ اس میں شمار کرتے کرتے کہتے ہیں ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، 5 راستے ایسی ہیں جس کے اندر دعا بہت جلدی قبول ہوتی، بولے فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، اب جو آنے والی ہے جمعہ کی رات ہی چاہو، شب برات جو ہے نا جمعہ کی رات ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مساجد جو ہے اس کے اندر الحمدللہ کھلے رہیں گے، باقی مساجد بند رہیں گے۔ دیکھتے ہو حیدرآباد میں ہیں آپ، دیکھو آپ یہ بھی مشاہدہ کر لو۔ دوسری بات ولیلۃ الضحیٰ، ولیلۃ الفطر، عید کی، بقرعید، اور جو شب ہوتی ہے عید، دونوں عیدیں ہوتی ہیں، ایک رمضان کی عید ہوتی ہے، ہم عام عرف عام میں کہتے ہیں رمضان کی عید، ایک بقرعید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، رجب کی پہلی رات، یہ بھی رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے نا وہ بھی دعا۔ وَلَيْلَةٌ النِّصْفُ مِن شعبان،
ولیلۃ النصف من شعبان. اب شب قدر کئی کو نہیں بولے ہوں گے، آپ کے دماغ میں لاتے ہیں لوگ. شب قدر کی کوئی رات متعین نہیں ہے نا، وہ تو ہے شب قدر، مگر آپ ڈیٹ کے ساتھ نہیں بتا سکتے. جیسا جمعہ بول کے بتاتے ڈیٹ، عید الاضحیٰ بتا رہے ہیں، عید کی رات بول رہے ہیں، یہ فلاں، وہ شب قدر وہ نہیں بتا سکتے آپ. 27 کو ہے یا 29 کو ہے یا 25 کو ہے یا 24 کو ہے، وہ کیوں نہیں بولے؟ آپ کا اعتراض یہ ذہن میں لا لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کوئی ڈیٹ متعین نہیں ہے نا شب قدر کے لیے. تو انہوں نے یہاں نہیں ذکر کیا. 5 ایسی راتیں ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دعا کو قبول کرتا ہے. تو کیا مطلب دعا کو قبول کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی جانب سے خصوصی لنگر لگا ہوا ہوتا ہے. ہم دوسری زبان میں عام عرف عام میں کہتے ہیں کہ لنگر لگا ہوا ہے، بریانی بٹ رہی ہے، وہاں کھانے کا اہتمام ہے، سب کے لیے عام ہے تو چلے جاتے ہیں. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اپنے بساط کے مطابق کھلاتا ہے تو لنگر لگا ہوا ہے. تو اللہ اپنی قدرت اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. وہ قدرت کی رحمتیں، اللہ قادر و مطلق، وہ اپنی رحمتوں کو جو بانٹتا ہے وہ بانٹتا ہے، ایسے بانٹتا ہے کہ نہ وہ کوئی کسی چیز میں کمی کرتا ہے، نہ اس میں کوئی جو ہے کسی کے لیے روکتا ہے، بلکہ لنگر لگا ہوا ہوتا ہے اور لنگر کے اندر دیتا جاتا، دنیا بھی دیتا، آخرت بھی جاتا، جو مانگتے ہیں دیتا جاتا اور خوش ہوتا جاتا. بندہ لیتا تو خوش ہوتا چلا جاتا. اتنا بہترین لنگر لگا ہوا ہوتا ہے. اب اس چیز کو روکنے کے لیے بڑی شد و مت کے ساتھ بعض حضرات کوششیں کرتے ہیں، موبائل پہ ڈال کر تو یہ الذی، میں نے کہا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ انسانوں کی طرف سے وسوسے ڈالنے والے ہیں. کوئی کہتا ہے حدیث ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے. جب اپنی باری آ گئی تو کہتے ہیں کہ ضعیف تو ہے حدیث، عمل کر لے. یہاں بات آ گئی تو ضد ہے، ایک ضد ہے، اور دماغ کا ایک فوبیا ہے، ایک چڑھا ہوا ہے. کیسے بھی اہل سنت الجماعت کے خلاف بولتے چلے جاؤ، چڑھ گیا ایک دماغ میں، مرض چڑھ گیا تو جہاں ملے وہ وار کرتے چلے جاؤ، اور اپنی بات آ گئی تو چھوڑ دیتے ہیں. اور بڑے شد و مت کے ساتھ بیانات، کوئی اخبار میں ڈال رہا ہے، کوئی موبائل میں ڈال رہا ہے، کوئی کچھ انداز میں، کوئی کچھ انداز میں، کوئی انداز میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولا دیکھو انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تو وسوسے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وسوسے ہوتے ہیں. تو اللہ کا ادھر لنگر لگا ہوا ہوتا ہے. ہم جو ہے گھروں میں بیٹھ گئے اور نہیں مانگے، اللہ کے دربار میں نہیں آئے، اور اب بولیں گے بھائی مسجد میں جا کے صحابہ کرے کیا یہ اہتمام، پھر اوپر سے آتا ہی چاہتا ہو. ارے صحابہ سے بڑھ کر میں حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے. صحابہ سے بڑھ کر حضور نے فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ترجمہ سن لیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حدیث پیش کر رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کانت لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 14ویں رات آتی ہے، 15ویں آدھا شعبان آتا ہے. فقوموا لیلہا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. یہ میری بات ہے، میں بول رہا ہوں، کوئی مفتی بول رہا، کوئی عالم بول رہا نہیں. فقوموا لیلہا، فرض نہیں ہے یہ، فرض کے علاوہ فقوموا لیلہا، اس رات اٹھو اور کھڑے رہو، نماز پڑھو. وصوموا یومہا، دن میں اس کے روزے رکھو، 15 کی روزے کا اہتمام کرو. کیوں؟ اب یہ تو بیان کر دیے کیوں، وجہ کیا، ثواب ملتا کیا؟ ثواب ملتا کیا ہوتا؟ بولے رات میں تم جگتے ہو تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور ارشاد فرماتے ہیں، تم جب رات میں نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام کیسا کرتا معلوم ہے؟ فرشتوں کو متعین کرتا. فرشتے آتے آسمانوں سے، آ کے ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ منظر دیکھتے اپنی نگاہوں سے. اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر جگہ، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کے پھر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد اللہ پوچھتا کیا ہوا؟ بخاری شریف میں آتا ہے، کیا ہوا میرے بندے کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو بولتے اے اللہ، میں نے
ہم نے تیرے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے جو ہے چھوڑ کے آئے. دیکھتے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے تھے, کوئی سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, کوئی دعائیں مانگ رہا تھا. اللہ جب دیکھ رہا پھر بول رہا, کیا بات, اہتمام کیوں ہے یہ؟ کیا ہمارا یقین نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر فرشتے کیوں؟ فرشتے سے پوچھنا کیوں؟ فرشتے سوال کرنا کیوں؟ فرشتوں کو بھجانا کیوں؟ یہ اہتمام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. فرشتے آئے, پوچھ رہا ہے, تو اللہ اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے, بتلاتا ہے, فرشتوں کو بتلاتا ہے, دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں, تم نے دیکھا, کوئی قیام کر رہا ہے, کوئی رکوع کر رہا ہے, کوئی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے, تم دیکھ کر آئے ہو. میری ذات تو وہ ہے, میرے پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, میں ہر شے کو دیکھتا ہوں, تم نہیں دیکھ سکتے وہ چیز میں دیکھتا ہوں. اس کے باوجود میں تم سے پوچھ رہا ہوں کس حالت میں آئے, تو تم اپنی زبان سے کہتے ہو کوئی قیام کی حالت میں. کیا اللہ کے دربار میں نام نہیں لیا جاتا ہوگا؟ فلاں شخص کا فلاں رکوع میں تھا, سجدے میں تھا. سب کی حاضری رب کائنات کے دربار میں ہوتی ہے, انفرادی طور پر نام لیا جاتا ہے, فلاں کا نام لیا جاتا, فلاں کا نام لیا جاتا, فلاں کا نام لیا جاتا. اللہ ناز کرتا ہے, اللہ ناز کرتا ہے, کہتا ہے کیا تم نے دیکھا؟ ہاں دیکھا. کیا سوال کرتا ہے, کیا وہ بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیا میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے, مجھے دیکھ لیتے, میری جنت کو دیکھ لیتے, میرے جہنم کو دیکھ لیتے, تو کی کیسی عبادت کرتے؟ بخدا کہتے ہیں پروردگار عالم اے اللہ, اور بڑھ کر عبادت کرتے, اور بڑھ کر عبادت کرتے. تو اللہ کہتا ہے اب دیکھو میں ان سارے بندوں کو جو کھڑے تھے عبادت کر رہے تھے, جو وہاں پر جتنے بھی تھے, ان سب کی مغفرت فرما دیا, ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ جتنے خطائیں کیے تھے اپنی زندگی میں, جتنے گناہ کیے تھے, سب معاف کر دیے. وہاں بھی فرشتے اعتراض کرتے ہیں, مولا یہ کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے, نہ نماز پڑھے, نہ وہ استغفار کیے, نہ دعائیں مانگے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان ساری محفل کو معاف کر دے گا مولا؟ وہ تو خالی آ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, وہ تو یوں ہی بیٹھے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی معاف کر دیا, جس محفل میں ایسے بندے ہوتے ہیں اس کو بھی معاف کر دیا. یہ محفل ایسی ہوتی ہے شب برات کی, جانتے ہو میرے بھائیو, شب برات کی رات ایسی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندوں کے متعلق. آج ہمارے بھائی ہیں کہ بہکانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے لائے. اب میں جو حدیث جو پڑھا ہوں تو کیا ہوتا ہے, دین میں تو آپ روزہ رکھو بولے, پھر اس کے بعد پتہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ, اللہ بے نیاز ہے, جگہ سے پاک ہے, اترتا ہے. کہتے اللہ تعالیٰ اترتا ہے. وہ کیسے اترتا ہے, کیا اترتا ہے, اللہ ہی بہتر جانے. آسمان دنیا کی طرف آتا ہے تو مفسرین لکھے کہ اس کی رحمتیں خوب ہوتی ہے, آسمان دنیا کی طرف رحمتیں اس کی زیادہ آتی ہے. اور قہر کیا کرتی ہے, الہ سماء دنیا, آسمان دنیا کی طرف اس کی رحمتیں چھا جاتی ہے, خوب چھا جاتی ہے, ایسی چھا جاتی ہے کہ مت پوچھو. اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے, نہ زبان ہے ہم اس کو بول سکیں, نہ سوچ سکتے ہیں اللہ کی رحمتیں کیسی چھا جاتی ہے بس آسمان دنیا کی طرف. پھر وہ کہتا فیقول, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیقول, اس کی ذات کہتی ہے فیقول, کہتا ہے یقول, بار بار کہتا ہے الا من مستغفر, کوئی بندہ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا, میرے دربار میں آنے والا. پہلا سوال, یہ سب سے اہم بات ہے, یاد رکھ لو, اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا لازم ہو جائے گی. اس سے پہلے اگر معافی کرا لے تو جہنم سے بھی بچ جاؤ گے, عذاب سے بھی بچ جاؤ گے. اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اگر کرا لو گے تو جہنم سے بھی, قبر کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے, ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بڑا کٹھین مرحلہ ہے, رزق تو دینا میری ذمہ داری ہے,
ساری چیزیں دینا میری ذمہ داری ہے، مگر سن لو تم سے جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہے، تم سے جو خطائیں ہوئے تم سے جو پاپ اور جرم ہوئے ہیں، اب ابھی یہ رات بڑی اچھی ہے، میں نواز رہا ہوں، میں عطا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، سن لو اگر کوئی گناہ کی اپنی معافی مانگنا چاہتا ہے تو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ندا ہوتی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ آدمی اس کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، کتنے ایسے ہیں، کیا ہم سے غلطی نہیں ہوئی؟ کیا جھوٹ ہم نے نہیں بولا؟ کیا ہم نے دھوکہ نہیں دیا؟ کیا ہم نے نماز ترک نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی خطا نہیں کی ہے؟ صحابہ جیسے صحابہ وہ کہتے یا رسول اللہ کون ایسا شخص ہے جس سے ظلم نہیں ہوا، جس سے غلطی نہیں ہوئی؟ کون سا ایسا شخص ہے؟ اللہ انبیاء و رسولان عظام الگ ہے، کون ایسا ہے؟ صحابہ۔ ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہم تو پاپی ہیں، ہم تو ظلم کیے ہیں اپنے نفس پر، نماز ترک، عبادت ترک، کتنا ہم نے ظلم کیا۔ کبھی توفیق ہوتی ہے ہم سے؟ یہ بڑی اہم رات آ رہی ہے، لنگر لگا رہے گا رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، خدا کی رحمتیں اتر رہی ہوگی، فرشتے کروڑوں اربوں اتر رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ ایسے سمے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بولو، ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ عبادتیں کرنا چاہیے، استغفار۔ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کا اہتمام کرنا ہے تو استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں علم دیا تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم استغفار کے لیے آتے ہیں، استغفار پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اہتمام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے دعا مانگنے سے، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، ہماری مسجدیں ہوتی ہے جارات میں جاگ کر عبادت کرنے سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ صحابہ نے ایسا کیا؟ ارے صحابہ تو ساری زندگی کرتے تھے، ساری راتیں کرتے تھے، کوئی رات چھوٹتی نہیں تھی۔ ہم تو خطا کار ہیں، جو اہتمام اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے اس میں آ رہے ہیں تو تم روک رہے ہو۔ جس کو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، کوئی عالم کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی طرح روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو پہلا جملہ، میں حوالہ دے رہا ہوں، آگے ترجمہ پڑھنے کے بعد حوالہ پورا دوں گا، جا کے دیکھ لیے، ان سے بولیے حضرت کیا بات ہے، یہ حوالے غلط ہے کیا؟ نہیں تو حدیث میں سے یہ حدیثیں نکالو، تمہارے مقصد کے تحت حدیثیں لائیں گے، بولنا نئی کتابیں چھپا دیں گے، ابن ماجہ کو نکالیں گے، شعبہ بیہقی کو، کنز الایمان کو دنیا سے اٹھا کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ حدیثیں آ گئی ہیں نا، اس کے اندر آ گئی۔ پھر دوسرا کیا، علام مسترزقین فارزقو۔ اب اس کے اندر کتنے لوگ ہیں میرے بیٹھے ہوئے بھائی، کوئی باہر جانا چاہتا ہوتا ہی نہیں، والد صاحب بیٹے کو باہر بھی جانا چاہتے ہیں، یہاں کما نہیں سکتے، روزی کے ذرائع نہیں ہے، مسلمانوں کے حالات بڑے خستہ ہیں، کوئی امریکہ، کوئی لندن، کوئی یورپ، کوئی سعودی، ادھر ادھر بھی جانا چاہتا، گھر کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب وہ در در گھومتا، کوئی پاسپورٹ آفس جاتا، کوئی ویزا کی طرف جاتا، کوئی دولت والے کے پاس جاتا، بھائی پیسے دے دے، اتنے پیسے دے دے، میرا بچہ جانا ہے، اتنا بعد میں لا کے دے دوں گا۔ یہ سب چکر دنیا کے کاٹ رہا ہے، منع نہیں ہے اس کے اندر، منع ہے کیا؟ کسی کے پاس تجارت کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسروں سے قرض لے رہا ہے، منع نہیں ہے، مگر یہ جو گریازاری ہوتی ہے، یہ جو اہتمام کے ساتھ جاتا ہے ان کے پاس، بڑے اصرار کے ساتھ ان پر مصر ہوتا، اور کسی طرح دے دو، میں دے دوں گا، کہیں تو رو لیتے ہیں، ویزا کے سامنے رو لیتے ہیں، پاسپورٹ کی جگہ رو لیتے ہیں، کسی سے پیسے مانگنے کے لیے رو لیتے ہیں، بچی کی شادی ہے تو رو لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، کیوں روتے ہو دنیا داروں کے سامنے؟ وہاں تو شان سے جاؤ، میرا دربار کھلا ہے۔ ارے وہ تو روک رہا ہے، اس کو میں نے دولت دی ہے، وہ روک رہا ہے، میرا تو آج دربار کھلا ہوا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام مستغفرین، کون ہے؟ علام مسترزقین فارزقو، کون ہے؟ جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، میں روزی دیتا ہوں۔ تو باہر جانا چاہتا ہے، میں بھی جاتا ہوں۔ تو رزق کی تلاش میں تیرے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو چاہتا ہے دولت چاہتا ہے، میں تیرے دولت فراہم کر دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے دے دیتا ہوں، پھر تجھ سے مطالبہ نہیں کرتا، بڑا خوش ہوتا ہوں، تجھے دے کر خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی خیرات ایسی ہے۔
پھر اس کے بعد الا من مبتلا، کتنے ایسے بھائی ہیں میرے ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے رہتے، عاملوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، مول صاحب یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی، حسد حاسدین بڑے بڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے جادو کر دیا فلاں کر دیا، نہیں معلوم کیا کیا کر دیا، چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ کاٹو، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، وظیفے لو، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علاج کرانا چاہتے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، یہ ظاہری علاج ہے۔ حقیقت میں کون ہے؟ آپ کا عقیدہ کس پر ہے؟ اللہ پر عقیدہ ہے، رزق وہ دینے والا ہے، گناہ وہ معاف کرنے والا ہے، پریشانی وہ دور کرنے والا ہے۔ کبھی مانگے بھی ہے اس سے، کبھی ہاتھ اٹھا بھی ہے، یاد آ گیا تو یاد کر لیے، نکل گئے، ایسی آنکھوں سے آنسو ٹپکے بھی ہیں، دل لرزا بھی ہے، زبان کپ کپاتی ہوئی رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، جسم و جان اللہ کے لیے پیش کیے ہیں، مولا مجھ سے کتنی خطا ہو گئی، مجھے دے دے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہو اور مانگ رہے ہو، کہیں ہوا ایسا؟ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے میرے بھائیو، بہت کم ہوتا ہے۔ جس سے مانگنا ہے، جس کے سامنے رونا ہے، جس کے سامنے گریہ زاری کرنا ہے، جس کو منانا ہے، جس کو منانا ہے، جس کو راضی کرنا ہے، جس سے مانگنا ہے، اس سے نہیں ہم نے مانگا۔ مشہور واقعہ عام عرف عام میں مشہور ہو چکا ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جب گئے زیارت کے لیے، ایک نابینا شخص تھا، جاتے ہوئے دیکھا، کئی سالوں سے باہر کھڑا ہوا ہے، ان کا توسل واسطہ لے کر دعا مانگ رہا ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ ایک ولی کے دربار میں کھڑا ہوا، توسل لے کر دعا مانگ رہا، کئی سالوں سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہا جتنی دیر میں اندر رہوں، اندر سے باہر نکلنے تک اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو تیری گردن مار دوں گا، تیری گردن مار دوں گا۔ اتنے سال سے یہاں پر کھڑا ہوا ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے، اور دعا کا قبول کرنے والا اللہ ہے، بینائی دینے والا اللہ ہے، پھر بھی جو ہے تو دعا مانگنے کے باوجود تیری دعا کیسے قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تو رزاق، اللہ تو قادر مطلق، اللہ تو سب کچھ دینے والا، پھر اللہ کے دربار میں مانگ رہا ہے، ولی کے دربار میں کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے، اس طرح مانگ رہا ہے۔ اتنے سال بیت گئے، ابھی تک تیری دعا قبول نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ میں اندر جا کر باہر آنے تک اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب جو ہے یہ سننا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جلالی ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، بادشاہوں کا حال الگ ہے۔ یک لخت ان کے زبان سے جب نکلنا تھا، وہ تڑپ پیدا ہو گئی، وہ گریہ زاری پیدا ہو گئی، مولا تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا ہے، ابھی میری بینائی عطا کر دے، مجھے بینائی عطا کر دے۔ تڑپتے ہوئے جو آنکھوں سے آنسو چھل کے اندر کی کیفیت بدل گئی، جسم کی کیفیت بدل گئی، واسطہ دیا، واسطہ دینا تھا۔ اورنگزیب باہر آتے ہی اب بینائی لوٹ کر آ گئی، بینائی لوٹ کر۔ ہمارے اندر تڑپ نہیں ہوتی میرے بھائیوں، ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں مگر تڑپ نہیں ہوتی، تڑپ۔ حاجتیں پوری ہوتی ہیں مگر تڑپ نہیں ہوتی، تڑپ۔ وہ تڑپ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے ناکام ہوتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں۔ یہ سب کو چھوڑ دو، یہ لوگوں کو، یہ جو جتنے بھی یہ جو ہے یہ علماء بنے ہوئے نا، یہ ایسے اپنے آپ کو علماء کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ذہن میں ڈالنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ امریکہ ہے، یہودی ہیں، یہ پیسے خرچ کر کے ایسے مدارس کھلوائے ہیں، یہ فکر مناتے ہیں عبدالوہاب نجدی کی، مسجدوں سے روکنے کے لیے، اتحاد کو ختم کرنے کے لیے، عبادتوں کو ترک کرنے کے لیے یہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر الا فاعافی الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے تک ایسی اللہ سبحانہ وتعالی کی خالی عشاء سے لے مغرب سے لے کے فجر تک ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ کے دربار میں لنگر لگا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، تہجد کے لیے اٹھو یا تہجد کے لیے پہلے مانگو، کوئی وقت متعین نہیں رات کا، جب چاہے آپ عبادت کر لو۔
یہ قوموا لیلہا، قوموا لیلہا کی تشریح ہے۔ اب اس کو کون بیان کیے؟ سنن ابن ماجہ۔ یہ تقریباً اب نامہ نہیں لیتا، بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، سب اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، پڑھتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ ان یہاں کے اٹک جاتے، نہیں نہیں یہ بدعت ہے، یہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ارے بھائی تمہارے پاس، ہر ایک کے پاس جتنے علماء ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ عمل کرنے میں یہ حدیث سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے، سب بولتے، مگر یہاں اہل سنت الجماعت اہتمام کرتے، لے کے کدھر جاتے؟ مٹھائیوں کی طرف لے جاتے۔ وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی بتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آئیے پھر کون بیان کیا؟ شعب الایمان للبیہقی کی، ایک نہیں بیہقی میں بھی ہے، کنز الایمان میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے حدیث۔ اب حدیث نمبر آپ بولو تو بھی کتنا بھی آپ مارو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے آپ کو حدیث نمبر، یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک حدیث، کیونکہ زیادہ میں آپ حضرت کے سامنے زیادہ حدیثیں نہیں پڑھوں گا، مختصر حدیثیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے اور ایک حدیث آ جائیے۔ ترمذی شریف کی، ابن ماجہ کی، مسند بن احمد کی، مصنف ابن شیبہ کی، اور بہت ساری ہے، التبصرہ امام ابن جوزی کی، بہت ساری حوالے ہیں، وہ اب حدیث پڑھ رہا ہوں آپ حوالے، تاکہ حوالے مل جائے، تاکہ آپ کا دل بھی مطمئن۔ یہاں بیٹھنے والوں سے بول رہا ہوں، آپ جس کا جو گمراہ ہو گئے، جو نہیں کرنا چاہتے، اب میں ان کو ہدایت یا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا خدا کی ذات کے علاوہ۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عزم پختہ ہو اور ارادہ مضبوط ہو اور لینے کی طرف مائل ہو۔ اب ہمارے پاس جو ہے راشن کارڈ، نئے راشن کارڈ بن رہے ہیں، بلکہ دیکھو کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا ملے گا بولو؟ چاول ملیں گے یا اور کوئی چیز ملے گی؟ مگر لنگر لگا ہوا ہے وہاں، وہ کتنے کی نام غیب ہے، کیا 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 ہے، کدھر کی ہے کدھر کی ہے، خالی دنیا کی چیزیں ہی تو لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، تڑپ ایسی ہے کہ میں پہلے آؤں، میں پہلے لوں، میں پہلے لوں، میں پہلے لوں، کیسی تڑپ ہے دیکھو، لائن لگی ہوئی ہے۔ اس سے زائد اگر گھر بٹ رہے ہیں بولے کہ ڈبل بیڈ روم بٹ رہے ہیں بولے تو اس سے زائد ایک 5 لاکھ روپے دے رہا منسٹر بولے تو کتنی لائن لگی ہوئی، ایک دوسرے کو ماریں گے، مر جائیں گے، کیا کریں گے پتہ نہیں۔ ارے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لایا نہیں چاہتے، بیکار چیزیں، کوئی کام میں آنے والی چیز نہیں ہے، تھوڑی دیر میں کھائے نکل گئی وہ چیزیں، اس کے لیے ایسی لنگر لگی ہوئی ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں جو لنگر لگا ہوا ایسا ہے، وہاں تو دکھائی نہیں دیتا، وہاں ویسی تڑپ دکھائی نہیں دیتی، ایک بھی دوسرے کے پیچھے مد بھیڑ لگی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے بھی تو معاف کر دے، اے اللہ مجھے دے دے، رونے والا کوئی نہیں ہے، کوئی تڑپنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھو آپ ذرا غور کرو، دنیائی اعتبار سے آج ہمارے پاس حیدرآباد میں آپ کو بتا رہا ہوں راشن کارڈ ہنگامہ آ رہا ہے، ہنگامہ آ رہا، کسی کو ملا نہیں ملا، ملا نہیں ملا، ملا نہیں ملا، ہنگامہ آ رہا ہی چل رہی ہے۔ مگر خدا کا دربار لگا ہوا، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، یہاں کوئی آتا نہیں ہے، دکھتا نہیں، ویسا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں نماز پڑھ لیا، میں بھی چائے پی لیا، باتاں کرے، ہوٹل میں بیٹھ گئے، مزے میں چلے گئے، خدا حافظ۔ ہاں میں سنا نا، مول صاحب سے سورہ یاسین بھی سن لیا، فلاں بھی کر لیا، اتنا کر لیا، نہیں ہوتا یہ۔ تڑپ کہاں ہے آپ کی؟ تڑپ پیدا کرو، تڑپ اندر، وہ تڑپ اگر پیدا ہو تو تمہاری نجات ایسی ہو جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ تڑپ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ آئیے اب حدیث اور سنا رہا ہوں تاکہ یہ حدیث آپ کے سن لیں تو آپ کا عزم پختہ ہوا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات جو ہے میں رسول پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھی، نہیں۔ اب ان کے باری، ان کی باری میں انہوں بولے میں فقدت، میں گم پائی، گھر میں نہیں، اچانک رات میں تھے اور نظر نہیں آ رہے۔ فخرجت، میں نکل گئی، رات کے وقت نکل رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع، جنت البقیع میں چلے گئے، رات میں جا رہے ہیں، رات میں بقیع کو جا رہے ہیں۔ اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے تو کہاں جانا بولو؟ بولو جی، مسجد نبوی جانا۔ آگے وہی چارہ گناہ، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اتنے بندوں کو معاف فرماتا۔ آگے مضمون آ رہا، انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہی ہیں؟ مسجد نبوی میں آنا، گھر سے باہر نکلنا، مسجد نبوی میں سیدھا ڈائریکٹ آ جانا، نماز پڑھنا، تاکہ صحابہ بھی دیکھ کے نماز پڑھے، یہ ہونا چاہیے تھا نا وہ۔
عقل تو یہ کام کر رہی ہے. مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سوچ الگ، ان کی سوچ الگ، ہماری سوچ الگ، سب کی سوچ الگ، میرے آقا کا طریقہ الگ. ذرا غور کرو آپ یہاں پر. حضرت عائشہ صدیقہ فخرجت فإذا فقال، حضور نے دیکھا، جب دیکھے یہ بازو میں آ کے کھڑے رہی. اب وہ دعا میں مصروف کتنی دیر رہے، کیا کرے، کتنی دعائیں مانگے، کیا کیا پڑھے، وہ تو راز ہی راز رہا. رات کے سمے آئے ہیں تو راز ہی راز رہا، اس کی وضاحت نہیں. فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیکم ورسولہ. وہ کہنے لگے کیا تمہیں خوف تھا، کیا تمہیں خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کر دے، خوف تھا؟ فقلت یا رسول اللہ، زیادتی کرے، ظلم زیادتی کرے اللہ. وہ کہنے لگی فقلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک. بولنے لگے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا ذہن چلے گیا کہ کہیں آپ کوئی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے، بلکہ ذہن چلے گیا. بولے یہ میرے ذہن میں آ گیا، اس لیے تلاش کرتے بھی آئے. تو اب جنت البقیع یہاں کھڑے ہوئے، یہاں ہیں، دیکھا تو آپ یہاں ہیں. اب یہ سب رات کی بات ہے نہیں، بولو آپ یہاں بیٹھے ہوئے، رات کی بات ہے نہیں ہے. رات میں وہاں کون دکھا، کوئی بھی نہیں، کسی سے پوچھے وہ بھی نہیں معلوم، سیدھا چلے گئے وہاں. سمجھ میں آیا تو کیا ہونا چاہیے، دماغ تو یہ کام کرا. اور جنت البقیع تقریباً آپ کے یہاں سے جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو دکھ رہی ہے کمان سے تقریباً اس سے اور تھوڑا وہ روڈ کو کراس کرے تو اتنی دور میں ہے وہاں سے جنت البقیع، اتنی دور ہے. اور دیگر ازواج کے گھراں کہاں ہیں، ایسا لگ کے ایک کے بعد ایک کے بعد. بیویوں کے گھراں جو ہے ایسا مسجد، ابھی یہ یوں سمجھ لو کہ ایک گیٹ ہے، یہ ایک گیٹ ہے، یہ ایک گیٹ ہے، یہ گیٹ ہے، ایسا ازواج دوسرے. تو کیا کرنا چاہیے تھا رات میں نکلنے کے بعد؟ گیٹوں کو دیکھنا، دروازوں کو دیکھنا، کھٹکھٹانا تھا نا، پوچھنا تھا دماغ میں کہیں یہاں تو نہیں آئے رسول پاک علیہ السلام. نہیں، سیدھا جنت البقیع جا رہے کیسے، وہاں کیسا پہنچ گئے، کیا بات ہے وہاں پہنچا. اور کھڑے ہوئے وہاں جا کے، جب بھی جا رہے ہیں وہاں کھڑے ہیں، جب جا رہے ہیں. قربان جائے میرے نبی کی عظمت و رفعت پر، ان کی شان پر، ان کی عظمت پر قربان جائیں. میرے آقا جس راہ سے گزرتے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ راہ خود بتا دیتی کہ آقا کا گزر یہاں سے ہوا ہے. نہیں معلوم کس قدم سے وہ اپنا قدم رکھے، وہ مٹی سے خوشبو آنے لگی، اور خوشبو آنے لگی، وہ خوشبو وہ ہواؤں کو دیکھ کر، فضاؤں کو دیکھ کر جنت البقیع تک پہنچ رہی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا لی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ وہاں پر چلتے ہیں، آپ وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر آپ کے قدم اس زمین پر لگے ہوئے ہیں. قدم مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جس راہ سے میرے نبی گزرتے ہیں، اس راہ اور اس مٹی خود کہہ اٹھتے ہے کہ نبی کا گزر یہاں سے ہوا ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتی ہوں. جنت البقیع تک پہنچ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہنچنے کے بعد اب یہ گفتگو ہوئی، میرے ذہن میں یہ آیا، ادھر کھٹکھٹا نہیں، نہ مسجد نبوی میں آئے، سیدھا وہاں چلے گئے. تو اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رات کے ٹائم پر میرے نبی کا جانا سنت ہے نہیں، ہو گئے تو ہم کو جانا سنت ہے نہیں. سب بحث میں مت جاؤ آپ، یہ حدیث سے واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. اب اس کے نہ نکات کی طرف جائیے، نہ اور کسی فکر کی طرف جائیے. اللہ جب معاف کرنے والا ہے تو مسجد آنا چاہیے تھا. مسجد سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ مسجد کے اندر بندہ عبادت کے لیے آتا ہے، دعا مانگنے کے لیے آتا ہے، استغفار کے لیے آتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. آپ مسجد نہیں گئے بلکہ قبرستان گئے ہیں. تو میرے نبی کی سنت ہے کہ دیکھو لوگوں، میں جا رہا ہوں تو تم بھی جانا سا.
کہ تم اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا, تم اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا. جیسے دنیا میں محبت کرتے رہے, بابا بابا جان کہتے رہے, والد کے پیچھے گھومتے رہے, محبت کا اظہار کرتے رہے, مر گیا تو تمہارا والد ہے, مر گیا تو تمہاری والدہ ہے, مر گیا تو تیرا بھائی ہے. یاد رکھ, جس طرح دوسرے کے ساتھ دنیا میں صلہ رحمی کرتا ہے, اسی طرح مرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے قبرستان پر جا کر دعائیں مانگنا ہے. یہ صلہ رحمی کا اہم طریقہ ہے. یہ میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں, رات کے وقت جا رہے. آپ بولے گے بھائی میرے یہاں ذرا غور کرو, یہ زمانہ لائٹنگ کا, یہ زمانہ لائٹنگ کا. وہاں رات میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا. باہر کہاں سے روشنی, باہر کہاں سے روشنی, راستے بنے ہوئے نہیں تھے, اتنی دولت نہیں تھی. اس کے باوجود میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ نہیں بنا ہوا ہے. نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کوئی چراغ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. رات میں جا رہے ہیں اور آقا جا کر بتا رہے ہیں رات کا آدھا حصہ بیتا ہوا ہے. اور نیند اہم ہوتی ہے میرے بھائیوں, نیند اہم ہوتی ہے. رات میں نیند اہم ہوتی ہے. وہ چھوڑ کر بتا رہے کہ جاؤ. کیوں؟ اللہ کے پاس لنگر لگا ہوا ہے. جیسے دنیا میں گناہ کی معافی مانگنے کے لیے بندے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ معاف کرتا ہے, اب وہاں ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے. وہ مرنے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے, مگر اب تمہاری ذمہ داری ہے. تم جاؤ گے تو تم اپنے ماں باپ کو بچاؤ گے, گناہوں یعنی عذاب سے بچاؤ گے, اپنے بھائیوں کو بچاؤ گے, اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ گے. جو پڑھو گے, جو تلاوت کرو گے, اللہ اس کا اجر ثواب عطا کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا. وہ تو لاچار بیچارے پڑے ہوئے ہیں, اب وہ حرکت نہیں کر سکتے, نہ ان کا ہاتھ کر سکتا, نہ ان کے پیر حرکت کر سکتے, نہ وہ قیام کر سکتے, نہ وہ رکوع کر سکتے, نہ وہ سجدے کر سکتے. اگر انہیں کوئی نجات دلا سکتا ہے گناہوں سے, اگر انہیں کوئی عذاب سے بچا سکتا ہے, تو کون بچا سکتا ہے جانتے ہو؟ رشتہ دار بچا سکتے. اس لیے اللہ کے رسول دونوں طریقے بتا دیے. شب قدر آئی تو مسجد آ کے بتایا خوب عبادت کرو, شب برات آئی تو دیکھو قبرستان چلے جانا, یہ بھی بتا رہا ہوں. دنیا والوں کی مغفرت تو دنیا جب ہاتھ اٹھاتے ہو مانگتے ہو اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وہاں تو لاچار پڑے ہوئے نا, اور جاؤ. اب آئیے ینزل فیغفروا, اللہ معاف فرماتا. کتنے؟ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. بنو کلب بولے کہ اس زمانے میں, اب یہ زمانے میں کمپٹیشن ہوتا نہیں ہوتا میرے بھائیوں. دنیا کا فرسٹ سب سے زیادہ مالدار کون؟ فہرست آتی. سیکنڈ کون؟ تھرڈ کون؟ امبانی کون سے نمبر پہ آیا, فلاں کون سے نمبر پہ آیا, معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. ہر زمان میں ہوتا ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. آقا نبی اس زمانے میں سب میں زیادہ اگر کسی کے پاس دولت بکریوں کے اعتبار سے تھی تو وہ بنو کلب قبیلوں کے پاس تھی. کتنے ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں. اچھا آپ یہ بولو, اتنے جتنے بیٹھے نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کو ملاؤ, ایک بکری کے بال گن سکتے سب مل کے؟ گن سکتے کہ چلو ایک پوری عمر دے دیتے, تم بکری کے بال گن لو. ایک آدمی کو پوری عمر دے دی جائے, بکری کے بال گنتا چلا جا, گنتا انہیں ایک 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 کتنے ہوتے, کروڑوں اربوں خربوں گنتی کی تب اندازہ نہیں کر سکتے. تو اب ان کی بکریاں کتنے, بالا کتنے. تو اللہ کی رحمت کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں ان پر جتنے بال ہیں اتنے بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. اتنے گناہ, مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کی معافی کے لیے وہاں دربار میں حاضر ہوا تو یہ کثرت بتانا ہے. کثرت کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے گناہگار مومن بندے ہیں, کافر ایمان لانا چاہتے ہیں,
جتنے بھی بندے ہیں وہ گناہ کی معافی کے لیے آتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے نہیں، وہ خود بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے گھر میں پڑے ہوئے تو ان کو نہیں معاف کرتا. یاد رکھ لو، جب تک ہماری زبان نہیں کھلتی، اللہ کے دربار میں دل نہیں تڑپتا، اللہ کے پاس نہیں مانگتے، جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ 2 حدیثیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں. اب زیارت قبر بھی اس سے بات ثابت ہو گئی، اور اپن قبرستان میں کیا جاتے. اب اس کے اندر ایصال ثواب کیا کرتے، سب طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. پکوان کرتے، سب کے پاس جائز ہے، کھلائے تو گناہ معاف ہوتے. اب ہم کھلا رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی کہ صاحب مٹھائیاں کھاتے رہتے ہیں. ارے بدبخت، تیرے قسمت میں نہیں مٹھائی کھانا. اللہ کا شکر ہے ہم کھا بھی رہے کھلا بھی رہے، یہ اللہ کا شکر ہے. یہ بابا کے نام پر تو کھلا رہے ہیں، دادا کے نام پہ تو کھلا رہے ہیں، اماں کے نام پہ تو کھلا رہے ہیں اور کھا بھی رہے، یہ اللہ کا شکر ہے. تیرے پاس وہ نہیں ہے. کھانا رہا تو فوراً کھا لیتے جم کے دوسروں کا. مٹھائیاں، یہ باتیں آتی اخباروں میں آتی، اس لیے ذکر کر رہا ہوں. یہ جوابات بھی ہیں، اہتمام کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. آخری ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ اہتمام کرو، ان کی چکروں میں مت جاؤ. میں خلاصہ اتنا پڑھ کے سنایا ہوں، اور یہ حدیثیں جو ہے تعدد کے ساتھ ذکر کیے، بڑے بڑے ان کے خود. اب پڑھ کے تحفۃ الاحوذی اٹھا کر دیکھ لو، اہل حدیثاں وہ چھوڑ دیتے وہ لوگاں. اور دیگر احادیث شریفہ، ایک صاحب بولتے کہ جو ہے، ایک صاحب کیا بولتے معلوم، وہ اہل حدیث نہیں ہیں، اتنے سخت نہیں. اور ان سے نہیں، حضور ایک ہی مرتبہ گئے تھے نا قبرستان کو، ایک ہی مرتبہ جانا زندگی میں کہتے، حدیث ایک ہی کہتے. ایسا کوئی ہے؟ ارے بدبخت، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تیرے کھوپڑی میں کچھ، دماغ میں بھی ہے کچھ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز ایک ہی مرتبہ پڑھے تھے حضور. روایت سے بخاری سے ثابت ہوتی ہے ایک ہی مرتبہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کو دیکھا، چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر میں اپنی زندگی میں پڑھتی ہوں. تو حضرت عائشہ غلط ہے؟ چاشت کی نماز، اشراق ایک ہوتی ہے، چاشت ایک ہوتی ہے. چاشت کی جو نماز ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر پڑھے تھے. ایک مرتبہ ام ہانی جب گئی تھی وہاں، ہم نے دیکھا 8 رکعت پڑھتے ہوئے، تو ایک ہی مرتبہ، ہم اس کے علاوہ پڑھتے ہوئے حضور کو نہیں دیکھے. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی پڑھتے ہوئے، مگر میں چاشت کی پڑھتی ہوں نماز. غور کرو کتنا گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ کو اصلاح کرنی ہے تو بہت طریقے ہیں اصلاح کرنے کے. اتنا ارادہ کرتے ہو اتنے نیکی کا ہے. بہت سارے کام ہیں اصلاح کرنے کے. جہاں ہمارے بھائی جو اہل سنت والجماعت شریعت پر چلنا چاہتے ہیں ان کو روک رہے ہو کیوں؟ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اصلاح کے بہت سارے کارنامے انجام دینی ہے. وہ بدبخت قوم کو ذرا مطالبہ کرو، سعودی کو مطالبہ کرو، فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. مسلم بچیاں غیر مسلموں کے تعلقات کے ساتھ قائم ہیں، اس کے طرف غور کرو. دینی ادارے قائم کرو، اسکول الگ الگ بچیوں کے لیے قائم کرو. کروڑ ہا کام اصلاح کے باقی ہیں. امت میں انتشار کا کام کرنے سے پہلے سوچو. امت میں انتشار کا کام کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ میرے بھائی یہ کہیں بھی جانے دو، ہمارے کو ادھر نہیں جانا ہے. آپ اہتمام کے لیے ایک حدیث بخاری شریف کی سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج مغرب کے بعد پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو، دعا و اہتمام کا کرنا ہے. اور کہیں اگر واعظ و نصیحت 1-8 گھنٹہ یا پون گھنٹہ اگر کہیں چل رہی ہے مسجد کے اندر، باہر نہیں. باہر کہاں عبادت ہوتی کیا؟ باہر آتے انہوں اپنا مطلب، ان کا کیا مطلب ہے، ہم پر جانا ہی نہیں ہے، ادھر بحث کرنا ہی نہیں ہے. مسجد میں مسجد کو پکڑ کے رہنا، عبادت کرنا. قبرستان جانا، مغرب کے ساتھ جاؤ یا عصر کے بعد جاؤ یا عشاء کے بعد جاؤ، کبھی بھی جاؤ. مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ماں باپ کے لیے.
ماں باپ کے لیے، خاندان کے افراد کے لیے دعا کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جیسا مرنے والا جس کو تیرنا نہیں آتا، نہ تیرنا نہیں آتا، حضور نے مثال جو دی ہے، جس کو تیرنا نہیں آتا جب ڈوب رہا ہے تو ہاتھ اوپر کرتا، کوئی ہے بچانے والا، کوئی بچانے والا۔ اس کی مثال کیوں دی ہے معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کو تیرنا نہیں آتا، جس طرح اس کو تیرنا نہیں آتا، ڈوب رہا، مر رہا، ویسے ہی وہ مرحوم انتقال کر گیا۔ اب ہم عبادت تو نہیں کر سکتے، ہم میں صلاحیت عبادت کی نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے عبادت کی۔ کوئی بچانے والا ہے تو بولو، کوئی بچانے والا ہے تو۔ اس طرح وہ ڈوبنے والے کی طرح مثال دی اللہ کے رسول نے۔ ہمارے مرحومین ایسے ہوتے ہیں، اب ان کے لیے اگر آپ ایصال ثواب کرو گے تو بچاؤ گے، ہاتھ پکڑ کے جس طرح تیرنے نہیں آتا اس کو نکالنا ہے، ویسے ہی اگر آپ کے مرحومین کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب صدقہ و خیرات ہے، ایصال ثواب کھانا پکا کر دوسروں کو کھلانا ہے، ایصال ثواب اسی طرح ان کے قبرستان ان پر پڑھ، گھر میں بیٹھ کے پڑھو یا قبرستان پر جا کے پڑھو، وہ ثواب پہنچانا، قرآن کریم کا تلاوت کر کے فائدہ۔ ایصال ثواب کپڑے، محتاج شخص کی محتاجی کو دور کر دو، ان کی مدد کرو۔ یہ شادی کے اندر کہ غریب کی شادی ہے تو شادی کا اہتمام کرو، اس دن خاص کر لے پیسے دے رہا ہوں، جا بول یہ میرے مرحوم کی طرف، باپ کی طرف سے ہے، بول یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ بات ہے، چونکہ ٹائم بہت زیادہ، وہ حدیث سنانے کا ارادہ تھا، اب ٹائم نہیں ہے، آپ اہتمام کریے، ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت اجر ثواب ہوگا۔ یہ چند باتیں رہی، انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو تسلسل کے ساتھ مضمون چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، مگر یاد رکھو نماز کے لیے اہتمام کرو، یہ سب چکروں میں مت جاؤ، انہیں کیا کرتا اس کی طرف مت جاؤ، اپنا خود جو کر رہے ہیں کرنے دو، اور اختلافات کو دور رکھتے ہوئے اتحاد کی زنجیروں کو تھامو۔ اگر اس کو اعتراض ہے تو مل صاحب کے پاس پکڑ کے لاؤ، کہاں دلیل وغیرہ، اپن بحث نہیں کرنا، دماغ کام نہیں کرتا، بلا وجہ الجھن میں ڈال دیے۔ یہ سب یہ شیطان کی طرف سے یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کے، یہ بھی کیا کریں گے بیچارے، پیسوں کے پیچھے چلے گئے، یہودیاں پیسے ڈال دیے، اپنا کام چل رہا، ان کے باپ دادا جب سے دادا سے چل رہا تو وہ چلتے چل رہا، وہ نوکری چل رہی، ڈیوٹی چل رہی، وہ ڈیوٹیاں کرتے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ، وہ پہلے وہ یہ تمام چیزیں چل رہی۔ پہلے اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مجلس کو، محفل کو قبول فرما۔